اگلی صبح اس کی زندگی کی سب سے بھیانک صبح تھی، جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے کروٹ لینا چاہی تو خود کو جس حلیے میں پایا، اسے اپنے آپ سے ہی سمٹنے لگی۔ وہ اس کے گرد کوئی نہیں تھا۔ رات کا اکا یہی لمحہ اس کی آنکھوں میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹوٹنے لگے۔ گردن میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر ایک آہ بھری۔ یہ سب اس کے خیالات اور تصورات سے بل تر تھا جو اس کے ساتھ گزری شب ہوا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی اس کا شوہر ہی کرے گا۔ اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑتی وہ شیٹ کو ہاتھ میں سختی سے جکڑ کر اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، اور اگر وہ ہوتا بھی تو اس کا سامنا کبھی نہیں کر پاتی۔ اسے اس وقت سٹیلا کی شدید یاد آئی تھی۔ وہ تا دیریوں میں بیٹھی سوچتی رہی کہ آخر اس کی زندگی کیا ہے۔ دل میں اگر جیک کے نام کے کوئی شگوفے کھلے تھے تو وہ کل رات بے دم ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ بستر سے اٹھتی کہ دروازہ دھاڑ سے اچانک کھلا۔ وہ ہونک نظروں سے جیک کو دیکھنے لگی۔ بلیک سوٹ میں وہ شاندار لگ رہا تھا۔ جیک نے نظر گھما کے سارق کو دیکھا، جو نگاہیں سٹپٹاتا وہاں سے ہٹا۔ جیک اندر داخل ہوا۔ اپنے سونے کے اوقات کم کرو، اس نے سرد لہجے میں پرل کو دیکھا، جبکہ پرل اس کے بے باک نظروں سے کنفیوز ہوتی خود پر سفید چادر کو کھینچتی سفید چادر میں دبکی تھی۔ جیک نے مصروف انداز میں گھڑی کی جانب دیکھا۔ جیک کو اس کا اتنا کنفیوز ہونا سخت فضول لگا۔ نیچے موم سے، لیلی سے اور کے سے میرے جانے کے بعد مل لینا، اور مینشن کے کاموں میں بھی مدد کرنا۔ موم جو کہے اس کے آگے تمہاری زبان نہ کھلے۔ لیلا اور کے کی بھی ذمہ داری اٹھا لیتی ہوں تو اچھا ہے۔ وہ گویا اسے ڈیوٹی سمجھا رہا تھا، اور چند پل وہ اس کے بکھرے بکھرے حلیے کو دیکھ وہاں اسے انہی قدموں سے پلٹ گیا، جبکہ پرل یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہاں سے اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر وہ باہر نکلی تو اپنی کلائیوں پر ناخن کے نشان دیکھ اس کی آنکھیں پھر بھیگی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی عام سی جینز شرٹ میں بال ایسے ہی کھلے چھوڑے نیچے آ گئی تو ڈائننگ پر دیکھنے کی اس کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ ڈائننگ پر صرف چمچوں کی کٹ کٹ تھی اور اس ماحول سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ وہاں آئی۔ چیز ویٹرز اینڈ برو بار کے کہکے ابھرے، جبکہ پرل کے چہرے پر خون چھلکنے لگا۔ ریئلی؟ لیلی ہنستے ہوئے حیرت سے بولی۔ آف کورس یار، شی از ویٹرز اینڈ وی معنی خیزی سے لفظ دبا گیا، جبکہ وہاں سب کے کہکے ابھرے، جو پرل کی آنکھیں بھگونے میں کامیاب رہے۔ اس کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ اس سے آگے قدم لینا دنیا کا سب سے مشکل کام بن گیا تھا۔ آئی کانٹ بلیو جیک کی چوائس کو ہو کیا گیا ہے، سامنے بیٹھی خاتون نے بھی تبصرہ کیا۔ خیر چوائس کی بات نہ کریں، دونوں مٹھیاں ہی گرم رکھی ہوئی ہیں۔ کے کی نظروں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ آنکھوں پر بوجھ کے باوجود اس نے پلکیں اٹھائی۔ شی از کرائنگ، وہ ایک بار پھر ہنس پڑے، جبکہ پرل کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ یہ سب اس کی فیملی کی طرح تھے، اس کا مذاق بنانے والے، اس کی انسلٹ کرنے والے۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی۔ دم گھٹ رہا تھا، لبوں سے اٹھتی سسکیوں کو اس نے ہاتھ رکھ کر روکا، جبکہ دل تھا کہ بھر چکا تھا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ لاس اینجلس کی ذمہ داری میں نے کھو دی ہے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا چیئر پر جھولتا سامنے کھڑے 8 بندوں کو گھور رہا تھا جو اس کے انڈر کام کر رہے تھے، مگر سب میں یہ بات پھیل گئی کہ جیک کو تم لاس اینجلس کے لیے کونسلٹ کر رہے ہو، جبکہ کوکین کی سپلائی وہیں سے دبئی کرنے ہے۔ ہمیں ایک آدمی بولا، جس نے بھی یہ بات پھیلائی ہے وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہے۔ اس نے شفقت سے بات مکمل کی اور سب کی طرف دیکھا۔ جب مارک کا بھائی اس کی گدی سنبھال چکا ہے مگر اب تک کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ دوسری طرف سے آواز ابھری،
جبکہ جیک نے اچانک چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مارک کو کوئی بھائی بھی تھا یا یہ اس کی معلومات میں بات نہیں تھی۔ اس نے اسٹون اور ساکھ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو دونوں ہی بھلاکے سے گئے۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ جیک چیئر کو پیچھے لات مارتا سنجیدگی سے ان دونوں سے نگاہ پھیر کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ سب جانتے ہیں جیک اور لندن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ، اور اس کی ڈیل جینزو سے چل رہی ہے اور جلد ہی وہ ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ڈیوڈ بھی ہے۔ ایک اور طرف سے اطلاع دی گئی۔ جبکہ جیک کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ شیشے کا واس اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ I want London in my hand as soon as possible۔ لندن جلد از جلد مجھے اپنی مٹھی میں چاہیے، وہ گھرایا، جبکہ سب ایک قدم دور ہوئے۔ کمرے کی خاموش فضا میں جیک روبو کی غصے سے بے ترتیب سوتی سانسوں کی آواز تھی، اور پھر کچھ منٹوں میں وہ خود کو سنبھال گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے سب کی جانب دیکھا۔ ساکھ نے اس کی چیئر درست کی اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مارک کو کوئی بھی تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ خطرے کی بو تھی اس میں۔ کسی بھی وقت ان پر اٹیک کر سکتا تھا، مگر وہ اپنی پاور سے بھی واقف تھا۔ وہ مافیا کنگ تھا۔ مافیا کنگ جس نے بہت کم عمر میں اپنی ساکھ بنا لی تھی۔ پرسوچ نظروں سے اس نے سب کو دیکھا۔ یہ ہوشیاری نہیں کہ کوئی گڑامڑ نکال کر سامنے آ جائے۔ اس نے سرد لہجے میں اسٹون اور مارک کو دیکھا۔ کام ایسا ہونا چاہیے کہ ثبوت گواہ دور دور تک نہ ملے، پولیس ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جائے۔ تمہارے ہاتھ میں پولیس ہے، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اچانک ایک آدمی کے بولنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا، اور جن نظروں سے دیکھا سب نے ہی افسوس کیا۔ جیک اس کو گھورتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے جیک دی جیکس روبو کسی سے بھی ڈرتا ہے؟ اس کا گریبان پکڑتے وہ سوال کرنے لگا، جبکہ مقابل کا پسینہ چھوٹا تھا۔ اس کو پیچھے دھکا دے کر جیک نے سب کو وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کیا تو سب رفتہ رفتہ باہر نکل گئے۔ جیک اس کی چھٹی حس کی کسی اچھے سگنل کا آپشن نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ساکھ کو دوبارہ کمرے میں بلایا۔ مجھے مارک اور لندن دونوں کی ڈیٹیل چاہیے، اس نے کہا تو ساکھ حکم بجا لانے کے لیے الٹے قدموں وہاں سے بھاگا۔ یہ ہے جیک۔ ویلکم نے جیک کی تصویر کھولی تو ڈیوڈ کے چہرے پر مسکراہٹ اٹھی۔ یہ وہ شخص نہیں جس کو دیکھ کر مسکرایا جائے، ولیم نے دانت پیس کر کہا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں دیکھا ہے؟ ڈیوڈ نے پرسوچ نظروں سے ولیم کی طرف دیکھا۔ نہیں، کیونکہ میں امریکہ میں نہیں تھا پچھلے کچھ سالوں سے، مگر اس نے میرے بھائی کو اور بلکہ اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا، اور جیک کو میں جب تک مار نہیں دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ولیم نفرت سے چلایا۔ وہ بھوکے شکاری کی طرح تمہیں تلاشے گا۔ اب ڈیوڈ اسے گویا اطلاع دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی ابھی اس کا قتل کر دوں گا۔ ولیم جذباتی ہوا۔ حالانکہ تم شکل سے سمجھدار لگتے ہو مگر عقل کے مارے ہو۔ ڈیوڈ نے وائن کا گلاس منہ سے لگایا۔ ابھی تم نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے جسے دیکھ کر ہنسا جائے، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں ایک رات بھی زندہ چھوڑے گا؟ ڈیوڈ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ایک منٹ کے لیے خوف ابھرا اور معدوم ہو گیا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ولیم کنفیوز سا بولا۔ ہاں، اب تم نے کام کا سوال کیا ہے۔ ڈیوڈ مسکرایا۔ وہ بات پر مسکراتا تھا، جبکہ سب کو اس کی عادت سخت زہر لگتی تھی۔ جیک کی ٹیم میں شامل ہو جاؤ، ڈیوڈ نے سکون سے مشورہ دیا۔ واٹ؟ ولیم حیرت سے چیخا۔ مجھے اس کی گردن توڑنی ہے اور تم مجھے اسی کے پاس بھیج رہے ہو؟ ولیم کی بات پر کچھ پسند نہیں آئی۔ ہمیشہ شکار اچھے سے کرنا چاہیے، اس سے ایسے کہ شکار تڑپ جائے۔ اتر جاؤ اس کے اندر اور اس کی جڑیں اکھاڑ دو۔ ڈیوڈ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ولیم کے چہرے پر پھر سے تناؤ میں دور ہوا، جیسے اس کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ اس نے گلاس پر پکڑ مضبوط کی، جبکہ ڈیوڈ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ بعض لوگوں کا زیادہ مسکرانا بھی دوسروں کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ ایمیلیٹ نائٹ مینشن میں داخل ہوئی تو مینشن میں ہلچل مچ گئی۔ لیلا، جیک کہاں ہے؟ اس نے سامنے سے آتی لیلا کو پکارا۔ او ایما! لیلا اس کے گلے لگی۔ تمہارے لیے مزے کی خبر ہے لیلا، ہنسی جب
جبکہ ایما کو اس وقت اس کا ہنسنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ جو کل رات تمہارا بھائی خبر دے چکا ہے، اس کے بعد کسی خبر کی یہ اطلاع کی ضرورت نہیں رہی مجھے۔ ایما نے کلس کر لیلا کو دیکھا۔ آؤ میں تمہیں اپنی بھابھی سے ملاتی ہوں۔ لیلا جانتی تھی اس کا غصہ پرل کو دیکھ کر ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، جو چلتی پھرتی جیک کی خود پر پڑنے والی درندگی کا ثبوت تھی۔ واٹ ربش، تم میری انسلٹ کر رہی ہو؟ ایما دہاڑی۔ سیریسلی ایما، جو میں تمہیں دکھاؤں گی اس کے بعد تمہاری رائے قدرے بدل جائے گی۔ اس نے زبردستی سے اسے گھسیٹا اور جیک کے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ لاک تھا۔ دونوں نے بھڑک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اے لڑکی، دروازہ کھولو، لیلا زور سے بولی، جبکہ اندر پرل جو بھوک سے بے حال ہو رہی تھی ایک دم اچھلی۔ ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے بے پناہ خوبصورت لڑکی جو اکثر جیک کی باہوں میں پائی جاتی تھی، اس کو دیکھ کر اپنے آپ ہی پرل کنفیوز ہونے لگی۔ ہائی ٹیٹڈ، بے باک، دلکش، بالکل جیک جیسی۔ وہ پرل کو غور سے دیکھنے لگی۔ از دس جیکس چوائس؟ ایما کی حیران کن آواز پر پرل دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی اور آنکھوں میں نمی سی اتر گئی۔ کل رات سے مسلسل اس کو بے عزت کیا جا رہا تھا۔ یس ڈارلنگ، اینڈ شی از اے ویٹرز۔ جواب اونچے اونچے محل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ لیلا اندر آئی۔ ایما کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا۔ تو کیا اس کو نہیں پتا کہ ان خوابوں کی وجہ سے یہ منہ کے بل گرے گی؟ ایما اور لیلا اس کے گرد گھومنے لگی۔ پرل کھڑے کھڑے رونے لگی۔ او بی بی کو رونا آ رہا ہے؟ ایما نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ پرل اچانک حملے سے نیچے دبیز کارپیٹ پر گری۔ تمہیں دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی؟ ایما گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جیک از مائن پراپرٹی، انڈرسٹینڈ؟ اس کے ہاتھ کو سختی سے موڑتی وہ چلائی۔ پرل کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ چلو ایما، کہیں مر نہ جائے تمہارے حسن سے جل کر، لیلا نے کہکا لگایا، جبکہ ایما پھنکارتی وہاں سے اٹھ گئی اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں، جبکہ ان کے پیچھے پرل نے دروازہ بند کر لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ ماربٹ، آئی نیڈ یو، آئی نیڈ یو، تکلیف میں اس نے اس کو پکارا، جبکہ ایما اور لیلا جو نیچے آ رہی تھی۔ جیک کو مینشن میں دیکھ کر ایما نے خفگی سے منہ ہی پھیر لیا۔ جیک اس کی جانب بڑھا اور اس کو بازو میں بھر کر ہمیشہ کی طرح خوبصورت جسارت کی۔ سویٹ ہارٹ، کب آئی ہو؟ اس نے دلکشی سے پوچھا۔ ایما اس کی باہوں میں نرم گرفت میں پگھل ہی گئی۔ کچھ دیر پہلے، اس نے جیک کی جانب دیکھتے کہا۔ میں چینج کر لوں؟ دین وی ول گو آن لانگ ڈرائیو۔ اس کے گال کو چھوتا وہ بولا۔ ایما خوش ہو گئی۔ جیک، اس کی ماں نے اسے پکارا تو اس کے اوپر جاتے قدم وہیں رک گئے۔ یس مام، وہ بولا۔ ڈارلنگ، تمہاری بیوی کمرے سے باہر نہیں آئی ہے سارا دن، اور جب میں نے کہا بیٹا نیچے آ جاؤ تو کہنے لگی مجھے آپ سے کسی کی شکل نہیں دیکھنی، حالانکہ تم ہی کہہ کر گئے تھے وہ آ جائے گی خود، مگر مجھے لگا ہچکچا رہی ہوگی۔ بٹ شی از انسلٹ می۔ انہوں نے نہ دکھتے آنسو صاف کیے، جبکہ لیلا اور ایما کے چہرے کی دبی دبی مسکراہٹ جیک دیکھے بنا اوپر چلا گیا۔ واؤ آنٹی، ایکسیلنٹ۔ ایما ہنسی تو وہ بھی ہنس دی۔ اس کو تو 2 دن نہیں ٹکنے دوں گی، تم بس دیکھتی رہو، وہ بولی تو چہرے پر پرل کے لیے بلا کی نفرت تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ تن فن کرتا اندر آیا۔ پرل جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی ایک دم اس کا بازو کھینچا اور اپنے مقابل کھڑا کر لیا، جبکہ پرل کی ریشمی زلفیں اس کے ہاتھ کے جارحانہ گرفت میں تھیں۔ تم نے مام کو جواب دیا؟ تم ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی؟ وہ دہاڑا، جبکہ پرل کا چہرہ زرد ہوا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خود کو اس سے چھڑواتی وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ جیک کی جرئت سہنے کی اس میں اب ہمت نہیں تھی۔ وہ چلایا، جبکہ پرل کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور پھر جہاں اس کا ہاتھ اس کے نازک وجود پر پڑتا گیا شاید اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ نیچے والوں کو پرل کی بے بس چیخیں سنائی دی، اور پھر اچانک کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد گہری معنی خیز خاموشی پھیل گئی۔ ایما گویا مچل اٹھی اسی خاموشی پر۔ واٹ از دس؟ اس نے مجھے کہا کہ ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، وہ غصے سے پھنکاری۔ لیلا اور موم نے بھی نفرت سے بند دروازے کو دیکھا، جہاں کسی کی آہیں اٹھنے سے پہلے ہی جیک کی سخت گرفت میں آہوں کو دھکا دم توڑ دیتیں۔ اٹھو یہاں سے، اس کو حکم جاری کیا۔ اپنے بستر پر اس کی ہوش میں موجودگی اور پھر تکلیف سے بار بار اس کا بے آواز رونا جیک کو بری طرح ڈسٹرب کر گیا۔ پرل میں گویا ہمت نہیں تھی، مگر انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی وہ نہیں تھی۔ وہ اٹھی تو خود پر چادر سمیٹ لی۔ وہ
وہ دروازہ دکھ رہا تھا۔ اٹھو اور وہاں چلی جاؤ۔ آج کے بعد بس جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تب میرے سامنے آنا۔ اس نے 2 لفظوں میں اس کی حیثیت واضح کر دی۔ پرل نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف دیکھا جس کے چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ نے مجھ سے شادی مجھے مار دینے کے لیے کی تھی، وہ بولی۔ جیک نے اس کی جانب دیکھا جو چھوٹی سی سیکرٹری سمٹی بیٹھی تھی۔ جس کو خریدا جائے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ شاید تم خریدی ہوئی لڑکی کی حیثیت سے واقف نہیں ہو، وہ طنز کرتا اس پر اپنی حیرانگی ظاہر کرنے لگا۔ پرل کا منہ سا اتر گیا۔ بنا اگلا لفظ بولے وہ وہاں سے اٹھی اور اس کمرے میں چلی گئی، جبکہ جیک نے کروٹ لے کر خود کو سونے پر اکسایا۔ جیک میں تم سے خفا ہوں۔ ایما نے اس کے منہ میں انگور توڑ کر دیا جو جیک نے منہ کھول کر لے لیا اور آنکھ کے اشارے سے وجہ پوچھی۔ کسی کی بھی توجہ پرل کی جانب نہیں تھی۔ وہ کیا کھا رہی تھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آیا وہ کھا بھی رہی تھی یا نہیں۔ زبردستی جیک اسے اپنے ساتھ نیچے لایا اور جیک کے ساتھ چلتی ہوئی ڈری سہمی اس کی بیوٹی لگ رہی تھی، مگر ابھی شاید وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔ ایما لیلا نے یہ منظر نفرت سے دیکھا مگر جیک کی وجہ سے خاموش رہی۔ کل تمہارا مجھے ڈیٹ کرنے کا پلان تھا، ایما نے خفگی سے کہا۔ اوہ، جیک نے بس اتنا رسپانس دے کر پھر سے ناشتے پر توجہ مرکوز کر لی۔ سویٹی، آج تم مجھے ٹائم دو گے نہ؟ اٹھا کر بولی۔ جیک سے بگاڑ نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے موڈ کے مطابق ہی اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ شور ایما، جیک نے اپنا فورک اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ایما تو پھولے نہیں سمائی، جلدی سے منہ کھول کر اس کی لاسٹ بائٹ لی اور جیک وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ باہر نکلتا کہ ایما نے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، وہ لجائی۔ میں نے تمہارا اکاؤنٹ فل کر دیا ہے، تم جتنی مرضی شاپنگ کرو، وہ بولا اور اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھے بنا کہ پیچھے اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے۔ اس نے کچھ کھایا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا، اس کے پاس کیسے کپڑے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ ایما فخر سے چلتی پرل کے مقابل آئی جو خالی پلیٹ کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایما کو اپنے پاس پا کر اس نے سرخ نظریں اوپر اٹھائی تو اس کی گردن پر جیک کی قربت کا اثر دیکھ کر ایما جیلس اٹھی، جبکہ پرل کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ ایسے ہی اسے دیکھتی رہی۔ چند پل تو وہ بھیک بھی کسی کو بھی نہ دے سکی۔ میری اور اپنی اوقات میں فرق دیکھا تم نے؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی پھنکاری۔ بلا شبہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ پرل کیا جواب دیتی؟ اور وہ جواب دے بھی کیا سکتی تھی؟ چاہتی تو کہہ سکتی تھی، یہ فرق ہے ہماری حیثیت میں کہ تم اس کی گرل فرینڈ ہو اور میں بیوی، اس نے مجھے بنایا ہے۔ یہ فرق ہے ہماری حیثیت میں کہ تم اسے اپنا وارث نہیں چاہتا۔ یہ ہے ہمارے بیچ واضح فرق، مگر اس کا دماغ گویا بہت پیچھے جا چکا تھا۔ ایما ڈارلنگ، ٹائم ویسٹ مت کرو، جاؤ شاپنگ کرو، مام نے کہا تو وہ ایما تن پن کرتی نکل گئی، جبکہ لیلا بھی اٹھی۔ اس نے بھی باہر جانا تھا کہ غور سے سر جھکائے بیٹھی پرل کو دیکھنے لگا، جبکہ مام موبائل میں مصروف تھی۔ اسٹون عجلت میں اندر داخل ہوا۔ جیک کے پاس آج اسے دوسرا دن ہوا تھا اور وہ مہلت دے رہا تھا، جان بھی لے سکتا تھا، مگر لیلا سے ٹکرا گیا۔ ایما ان دونوں کے تصادم پر ہنسنے لگی۔ اسٹون نے غصے سے لیلا کو دیکھا۔ ہینڈسم، تم اس طرح ٹکرانے کا پلان رکھتے تھے تو پہلے بتاتے۔ لیلا اس کے شانے سے چپکی، جبکہ اسٹون نے اس کو جھٹک دیا اور بنا جواب دیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ لیلا کو کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ جیک کی بہن تھی، ستیلی ہی سہی۔ پتہ ہی نہیں ہے، لیلا نے پاؤں پٹکے۔ کون سا مشکل ہے، تمہارے بھائی کا نوکر ہے، ایما نے شانے اچکائے۔ ایما، وہ نوکر نہیں، برو کا فرینڈ ہے، لیلا نے تصحیح کی۔ واٹ ایور، ایما نے ناک پر سے مکھی اڑائی اور لیلا ہنس دی۔ کچھ کرو ایما، کچھ کرو، لیلا کا قہقہ ابھرا جس میں ایما کا بھی شامل ہوا۔ مام کے اٹھتے ہی اس کے سامنے آیا۔ تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ تو ہو ہی رہا ہوگا۔ اس کا چہرہ اپنی انگلی سے اوپر کیا۔ پرل کے وجود میں بجلی سی کندی، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جانتی ہو
ایما اور برو آپس میں کس حد تک کلوز ہیں اور اسے چڑھانے کو بولا۔ پل بنا جواب دیے جانے لگی۔ اگر تم چاہو تو ہم ایک ڈیل کر سکتے ہیں۔ اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر جس پر پل کانپ اٹھی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دیکھو تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، تمہیں پیسے بھی خوب دوں گا اور عیش ہی عیش کرو گی۔ وہ بدتمیزی پر اترنے لگا۔ پل خوف سے پیلی ہونے لگی۔ چھوڑیں مجھے، وہ ایک دم ہلک کے بل چلائی۔ اس کی سوا وہ اس کے بدتمیزی سے بچاؤ نہیں کر سکتی تھی جو اس کو پکڑے کھڑا تھا۔ اچانک اس کے چیخنے پر موم سامنے آئی تو ذرا دور ہوا۔ پل جانتی تھی وہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کی حمایت نہیں کرے گی، تبھی وہاں سے بھاگ گئی جبکہ موم نے کے کو گھورا۔ جسٹ فن کے نے شانے اچکائے۔ بیور آف جیک، تم جانتے ہو وہ اپنی چیزوں میں شراکت برداشت نہیں کرتا۔ 5 سال سے ایما اس کے ساتھ باکڈ ہے۔ ریممبر، جس دن میں ایما کسی اور کے آپس پائے گی، اس کی باہوں میں کوئی اور ہوگی۔ وہ تم جانتے ہو شراکت اسے اس حد تک بھی نہیں برداشت کہ اپنی ہی گرل فرینڈ سے شادی نہیں کی اس نے۔ انہوں نے اسے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اس قید خانے میں۔ اس کا دل کیا چیخ مار مار کر روئے، اتنا روئے کہ سب اس کی بے بسی میں چھپی تکلیف کو محسوس کریں۔ اس کے اعصاب چٹکنے لگے۔ اس نے لاکھ گنا چچا چاچی اور میرے اچھے تھے۔ وہ مار کر چند روز تکلیف دیتے تھے جبکہ یہ لوگ لفظوں سے، آنکھوں سے، انداز سے، رویوں سے، باتوں سے اس کو چھننی کر رہے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جیک کی تصویر پر نگاہ اٹھی۔ ہاؤ کین اینی ون بی سو کرل؟ کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ اس نے اس کی تصویر کو دیکھتے سوچا۔ کاش وہ یہاں سے بھاگ سکتی۔ یہ گھر نہیں، قید خانہ تھا۔ وہ اسے قید کر لیا تھا اور شاید اس کی خواہش پوری ہوتے ہی وہ اسے اس گھر سے نکال کر ایما سے شادی کر لیتا۔ مگر میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی اور یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ پل کے چھوٹے سے ذہن نے خود سے وعدہ کر لیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنا سامان میں سے اسٹیلا کی دی ہوئی میڈیسنز نکال کر دوا ایک ساتھ کھا لی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مارگریٹ کی حیرت سے آنکھیں پھیلیں۔ جی ہاں، اور اب وہ مسز جیکس روبو دی فامیا کنگ کی وائف ہے اور ہماری دوست ہے۔ وہ تمہیں نہیں لگتا ہمارا رتبہ ذرا اونچا ہو گیا ہے؟ اسٹیلا مزے سے گھومی جبکہ مارگریٹ تو وہیں تھم گیا تھا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے اسٹیلا؟ مجھے نہیں۔ وہ بڑے لوگ نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہوں گے۔ تم اس بات کی پرواہ کیے بنا کیا سوچ رکھتی ہو؟ افسوس ہے۔ مارگریٹ نے اسے جھاڑا۔ دیکھو مارگریٹ، میں جانتی ہوں تم پل کو پسند کرتے ہو مگر اس کی قسمت میں جیک تھا تو اب بھول جاؤ اسے، اسٹیلا نے صاف لفظوں میں کہا۔ کبھی نہیں۔ جس دن پل یہ بات مجھے خود اپنے منہ سے کہے گی میں اس دن اسے بھول جاؤں گا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اور ہمیں اس سے ملنے جانا چاہیے، چلو۔ اس نے اسٹیلا کا ہاتھ پکڑا۔ اف مارگریٹ، تم میں کوئی کامن سینس ہی نہیں ہے۔ اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ ہمیں وقت کیسے دے گی؟ ہو سکتا ہے پیرس گئی ہو ہنی مون پر۔ اسٹیلا ایکسائٹڈ تھی جبکہ مارگریٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہوپ تم ٹھیک ہو، اس نے دل میں سوچا۔ ضروری فائلز پر سائن کر کے اس نے ساکھ کو دی جس کے ساتھ ایک جوان لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ سر، یہ ڈین ہے، کام مانگ رہا ہے، 2 دن سے یہاں کے چکر کاٹ رہا ہے، ساکھ نے تفصیلی بتایا۔ جیک نے غور سے اس کی جانب دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ ساکھ نے حیرت سے دیکھا۔ اب اس میں مسکرانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ تم جانتے ہو مجھے؟ جیک نے سوال کیا۔ جی جانتا ہوں، اور کافی سنا ہے آپ کے بارے میں۔ اس وقت کا مافیا کنگ کہا جاتا ہے آپ کو، اس لڑکے نے ہوشیاری سے جواب دیا۔ گڈ، نام کیا ہے میرا؟ جیک سکون سے بولا۔ جیک، اس لڑکے نے جواب دیا۔ رانگ، مائی نیم از دی جیکس روبو۔
اینڈ یو آر مسلم؟ وہ لڑکا ایک دم بولا تو جیک پھر سے مسکرایا۔ اینڈ آئی ایم پراؤڈ تم انگریزوں کا بینڈ بجا رکھا ہے۔ جیک نے شانے اچکائے۔ مگر حلیہ تو انگریزوں کا ہی ہے اپنایا ہوا۔ وہ لڑکا ایک دم بولا۔ اٹس گڈ کانفیڈنٹ مین، جیک نے جتایا۔ دوبارہ مت آنے دینا اس کو یہاں۔ سختی، بیزاریت اور سرد مہری سے جواب دے کر وہ اٹھا اور گوگلز لگا کر باہر نکل گیا۔ شارک نے اس لڑکے کو باہر نکالا جس کا خون کھول رہا تھا۔ تم بلڈی جیک سٹروبو، بہت فخر ہے تمہیں خود پر۔ تم ولیم کے ہاتھوں ہی مرو گے۔ انسان کو دشمن اتنے بنانے چاہیے جتنے وہ سہ سکے، مگر تمہارا سب سے بڑا دشمن میں ہوں، صرف ولیم، وہ بولا اور تن فن کرتا چلا گیا۔ بھوک سے بے حال ہوتے بالآخر وہ کمرے سے نکلی۔ جیک کہاں ہے، کہاں ہوتا ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اسے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جیک نے اسے اپنے پاس بلایا بھی نہیں تھا۔ ان سب کے خوف سے وہ کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ کھانا پینا بھی مختصر ہو گیا تھا، جس کے باعث اس کا کھلتا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اکثر اسے جیک اور ایما کی آوازیں دوسرے کمرے سے آتی، مگر وہ کانوں پر ہاتھ سختی سے رکھ کر خود کو سکون دیتی، کیونکہ یہ آواز مٹھی باتیں اس پر تیزاب کی طرح گرتی تھی۔ آخری بار وہ اسے جتا گیا تھا کہ وہ خریدی ہوئی ہے، اور کیا وہ نہیں جانتی خریدی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس نے اپنے دل کو بامشکل ان سب لوگوں کے باتوں کے اثر سے نکالا اور سونا چاہتی تھی، مگر بھوک کے باعث نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں کوئی آواز سنائی نہیں دی جا رہی تھی۔ رات بھی تو گہری تھی۔ اس نے چپکے سے دروازہ کھولا۔ جیک کے کمرے سے ہی ہو کر اسے باہر نکلنا تھا، اپنا پرانے نائٹ ڈریس میں، جو کہ پنک کلر کا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی گویا کوئی آواز، کوئی ارتعاش پیدا نہ ہو۔ بستر پر نگاہ اٹھی، وہ اکیلا تھا۔ اپنے مخملی بستر میں وہ دبکا ہوا گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ پل آگے بڑھی اور کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ معمولی سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ بستر کے نیچے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ پل گھبرا کر خوفزدہ ہوتی زمین پر بیٹھ گئی۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اب اٹھے گا نہیں، تو اس نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اور اس بار کامیابی پا کر وہ کھل کر مسکرائی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ پورا مینشن ڈل روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ کچن تلاش کرتی وہاں آ گئی۔ اتنا بڑا کچن تھا، اسے لگا جہاں وہ رہتی تھی اتنا بڑا تو ان کا گھر تھا۔ مگر ان سب سوچوں کو پش پست ڈال کر اس نے فریزر میں جھانکا مناسب سمجھا۔ فریزر کھول کر اس نے جھانکا تو حیران رہ گئی، مختلف چیزوں سے پورا فریج بھرا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے چاکلیٹ آئس کریم نکالی، جبکہ چاکلیٹ کیک بھی تھا۔ دونوں چیزیں نکال کر اس نے ٹیبل پر رکھی اور دل لگا کر کھانے لگی۔ 3 بج رہے تھے۔ اتنے سکون سے اس نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا جتنا سکون سے وہ آج محسوس کر رہی تھی۔ وقت زیادہ ہونے کے باعث اس وقت یہاں کوئی نہیں آیا۔ تبھی اس نے کھا کر بقیہ کیک دوبارہ فریزر میں رکھا اور دوبارہ انہیں دبے پاؤں سے اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنی بہادری کا کام کر چکی ہے۔ دل میں ایک خوشی سی ہوئی، یعنی وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس قید میں اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اوپر اپنے کمرے میں آئی تو دوبارہ اسے بارڈر کو پار کرنا تھا۔ خاموشی سے اس نے دروازہ کھولا اور چپکے سے چلتی، اس سے پہلے وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی، زمین پر پڑے کشن کی وجہ سے وہ ایک دم جیک کے بیڈ پر اس کے قدموں میں پھسلی۔ بس ان مخملی بستروں میں سے ایک دم جیسے سر اوپر ہوا تھا۔ پل کی جان کانپ گئی۔ وہ جاگ گیا تھا، اب اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ جیک کا مضبوط سفید ہاتھ اب سائیڈ لیمپ کھول رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی آخر کہاں چھپے۔ کاش اس کے پاس کوئی جادو ہوتا تو وہ چھپ جاتی، مگر سدا افسوس اس کے پاس کوئی جادو نہیں تھا۔ جیک نے سفید رضائی کو منہ پر سے ہٹایا۔ بکھرے بال، پیشانی پر بل، آنکھوں میں نیند کا خمار اسے غور سے دیکھنے لگا، جو کہ پنک نائٹ ڈریس میں ڈری سیمی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ جیک اسے انہی نظروں سے گھورتا رہا۔ اسے گھورنے میں اتنی شدت اور سرد مہری تھی کہ پل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ جیک نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور جب وہ کچھ نہیں بولا تو وہ جلدی سے پیچھے بھاگ گئی
اور دروازہ بند کر دیا، جبکہ جیک دوبارہ سفید تکیوں پر اپنا آپ گھیرا چکا تھا۔ فلیش، وہ چڑھ کر بولا، جبکہ مقابل کا دل اس کے خوف سے سپیڈ میں بھاگ رہا تھا۔ ساری رات سوتے جاگتے گزارتی تھی، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی تھی۔ کچھ تگ و دو کر وہ جیک سے کالج جانے کی پرمیشن لینا چاہتی تھی۔ یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ اجازت دیتا، مگر وہ پھر بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے کمرے میں اٹھا پٹک اور نوکروں کی چیمہ گوئی سن کر وہ الرٹ ہوئی اور اپنا لباس بدل کر سادی سی جینز شرٹ پر اوور کوٹ پہنا اور کچھ جھجکتی ہوئی دروازہ کھول گئی۔ ہاں، اس کا دل ڈر رہا تھا، جتنا شدید سخت رویہ اس نے اس کا پایا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس بیٹھنے کی، حتیٰ کہ اسے مخاطب کرنے کی بھی وہ خود میں ہمت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے ایک ملازم کی مدد سے کوٹ پہن رہا تھا۔ سفید کوٹ میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور وہ تھا بھی، مگر اس شہزادے کی شہزادی بالکل بے یار و مددگار تھی۔ شہزادے نے کون سا اسے ابصرہ توجہ دی تھی؟ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد جب اسے احساس ہوا جیک بھی اسے گھور رہا ہے اور ملازم رفتہ رفتہ غائب ہو رہے تھے، تو وہ سنبھلی نظریں اپنی اس پر سے جھک گئی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی۔ جیک پلٹا، کوٹ کا بٹن بند کیا، اس کے نزدیک آ گیا۔ پرل اس قدر کنفیوز ہو چکی تھی کہ اب رونا آنے لگا۔ مجھے کالج جانا ہے، پلیز آپ مجھے کالج جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ آخر کو روتی پڑتی اپنی بات مکمل کر گئی۔ جیک اس کو چند لمحے دیکھتا رہا۔ کیا پڑھتی ہو تم؟ سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ پرل کو کچھ حوصلہ سا ہوا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے جیسے فخر سے بتایا۔ جیک نے طنزیہ نظریں اس پر اٹھائیں۔ تمہارے اس بھکاری چچا کے پاس اتنا پیسہ تھا، وہ تمہیں میڈیکل کراتا؟ جیک کی بات پر اس کا سر مزید جھکا۔ کیا کرتی تھی تم ایسا؟ وہ تمہاری میڈیکل کی فیس بھری جاتی تھی، وہ بے باکی سے بولا، جبکہ پرل نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ وہ ویسا کچھ نہیں تھا جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ میرے بابا امیر تھے، بہت، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ مجھ سے بھی زیادہ۔ جیک نے اس کی جھکی سر کو دیکھا۔ پرل ناخن کترنے لگی۔ ایڈیٹ! جیک کو ناگواری سی ہوئی۔ پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں۔ پرل دوبارہ اپنے موقف پر آئی۔ ٹھیک ہے، مگر کالج اور کالج سے مینشن، بات تو سمجھ گئی ہوگی؟ اس نے ذرا سختی سے کہا۔ جی بہتر۔ پرل خوش ہو گئی۔ اس ظالم سے اتنی سی بھی ہمدردی کی امید نہیں تھی جو اس نے کی تھی ابھی۔ کون کون دوست ہیں تمہارے، اور ان میں لڑکوں کی فہرست کیا ہے؟ حالانکہ وہ اس سے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی وہ کر گیا۔ سٹیلا، بس سٹیلا ہے۔ اس کے خوف سے مارگریٹ کا نام وہ چھپا گئی۔ اچھا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں وارننگ بھری نظریں گاڑتا باہر نکل گیا، جبکہ پرل نے سکھ کا سانس لیا۔ اب کل صبح کچھ گھنٹے ہی سہی اسے آزادی کے میسر آئیں گے۔ اوہ جیک! جیک نیچے اترا تو ایما اچانک اس کی باہوں میں بھر گئی۔ جیک نے ہمیشہ کی طرح جسارت کی، جیسے پیچھے کھڑی پرل نے بھی دیکھا۔ ناشتہ کرنے وہ نیچے آ گئی تھی، مگر منظر سامنے دیکھ کر وہ سٹپٹائی۔ وہ اس قدر بے باک تھا ہی کیوں؟ جیک، کل میری برتھ ڈے ہے۔ آئی ایم سو ایکسائٹڈ۔ پرل پر جتاتی نظریں ڈال کر اس نے جیک کو دیکھا۔ امیزنگ! ہیو کارڈیڈ پارٹی؟ اس نے سب کی طرف دیکھا جو پہلے ہی مسکرا رہے تھے۔ مینشن میں کرنا چاہتی ہوں، اپنا گھر یا ہوٹل میں؟ اس نے کٹے ہوئے فروٹس کھاتے ہوئے پوچھا۔ پرل آج بھی خالی پلیٹ کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، سوائے جیک کے۔ سب تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس پر طنز نظریں اٹھاتے اور دوبارہ جیک کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تمہارے روم میں؟ ایما کا حسین قہقہ ابھرا، جس میں جیک کی مسکراہٹ گھلی، جبکہ سب کے قہقہے نکلے۔ پرل کا چہرہ البتہ سرخ ہو گیا تھا۔ This is necessary again. You also have to give your birthday gift in Jack style. یہ تو پھر ضروری ہے، تمہارا برتھ ڈے گفٹ بھی تو جیک کے سٹائل میں دینا ہے نا تمہیں۔ اس کی بات پر سب نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا، جبکہ پرل نے بے چینی اور گھبراہٹ کے ساتھ پہلو بدلا۔ کس قدر بے باکی سے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ میں ویٹ کروں گی۔ ایما نے آنکھ ماری، جبکہ جیک نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وائی آرنٹ یو ایٹنگ؟ اچانک سنجیدگی سے سوال ابھرا، جبکہ پرل جیسے ہوش میں آئی۔
وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ ہاتھ اس کا کانچ کے گلاس پر لگا اور گلاس زمین بوس ہو گیا۔ مام نے بے چینی سے پہلو بدلا اور گلاس بے حد قیمتی تھا۔ پرل کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ آنکھوں میں بے پناہ آنسو بھر آئے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھی تھی، نہ جانے اسے ترس آیا، جو کہ پرل کا وہم ہی تھا کہ اس پر ترس آیا تھا۔ یہ اس نے اس کا ہمدردی کی تھی، یہ احساس کیا تھا۔ کچھ بھی تھا، اسے یہ لفظ سب کے آگ لگا گئے تھے، جبکہ پرل کو حیرانی ہوئی تھی۔ "نتھنگ ہیپنس، ہیو بریک فاسٹ اینڈ سٹ بیک"، اس نے کہا اور فرق کا آخری لقمہ جس کی منتظر شدت سے ایما تھی اس نے پرل کی طرف بڑھا دیا۔ سب اس بدلاؤ پر حیران رہ گئے۔ پرل نے بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں مگر مقابل کی آنکھوں میں کوئی تاثرات ایسا نہ پایا جو اس کی معمولی سی توجہ سے اس کے دل و دماغ میں مچ گیا تھا۔ پرل نے منہ کھولا۔ جیک نے فورک دوبارہ پلیٹ میں رکھا، نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور ایما کی گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ایما اپنی اس بے عزتی پر خون کی گھونٹ بھرنے لگی۔ "آنٹی، آپ کو اب نہیں لگتا آج کل جیک کا موڈ کچھ چیریٹی ویریٹی والا ہوا ہے؟ پہلے غریبوں کو گھر لے آیا اور اب اف جیک اسٹروبو کافی ہمدردیاں بکھیر رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ اپنی شکل و صورت اور حلیے کے حساب سے بالکل بھی اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں لگتے، اور سو سیڈ"۔ ایما نے اپنی خجالت مٹائی اور اسی انداز میں کہ پرل کو ایک منٹ میں آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ "او بیبی سویٹ ہارٹ، یہ بات بتانے والی تو نہیں، جیک موڈی ہے اور جب چاہے کسی پر بھی اپنی ہمدردی بانٹ دیتا ہے، لوگوں کو "نتھنگ ہیپنس، ہیو اے بریک فاسٹ اینڈ سٹ بیک"، اس نے کہا اور فورک کا آخری لقمہ جس کی منتظر شدت سے ایما تھی اس نے پرل کی طرف بڑھا دیا۔ سب اس کا بدلاؤ پر حیران رہ گئے۔ پرل نے بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں مگر مقابل کی آنکھوں میں کوئی تاثرات ایسا نہ پایا جو اس کی معمولی سی توجہ سے اس کے دل و دماغ میں مچ گیا تھا۔ پرل نے منہ کھولا۔ جیک نے فورک دوبارہ پلیٹ میں رکھا، نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور ایما کے گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ایما اپنی اس بے عزتی پر خون کی گھونٹ بھرنے لگی۔ "آنٹی، آپ کو نہیں لگتا آج کل جیک کا موڈ کچھ چیریٹی ویریٹی والا ہوا ہے؟ پہلے غریبوں کو گھر لے آیا اور اب اف جیک اسٹروبو کافی ہمدردیاں بکھیر رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ اپنی شکل و صورت اور حلیے کے حساب سے بالکل بھی اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں لگتے، او سو سیڈ"۔ ایما نے اپنی خجالت مٹائی اور اس انداز میں کہ پرل کو ایک منٹ میں آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ "او بیبی سویٹ ہارٹ، یہ بات بتانے والی تو نہیں، جیک موڈی ہے، وہ جب چاہے کسی پر بھی اپنی ہمدردی بانٹ دیتا ہے، لوگوں کو اپنی اوقات کا اندازہ ہونا چاہیے"۔ "کیسے وہ 2 دن میں ہی دوسرے کمرے میں چلے گئے"، وہ بولی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ "ہماری آفر تو اب بھی برقرار ہے، لوگ تھوڑی سی ہمت پکڑیں بس"۔ کیک کی بات پر سب کا کہکا نکلا جبکہ پرل کانپتے قدموں سے اٹھی تھی۔ "اوہ پاور پرل، ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی"، لیلا نے اس کے پیچھے سے آواز لگائی جبکہ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ "کیوں لاس اینجلس اتنی بھاگی تھی، وہیں رہنے کا ارادہ تھا کیا"، اس نے اسٹون کو دیکھا۔ اس وقت وہ نیو یارک کے برج پر کھڑا اپنی کوئن کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ سرد موسم، ٹھنڈی ہوائیں اور گھیرے بادلوں نے ارد گرد رش سا کر رکھا تھا۔ "بالکل نہیں، کیونکہ وہاں جیک نہیں تھا"، اسٹون نے کہا جبکہ وہ ہنسا۔ "ریئلی، تمہیں اس وقت مسکا لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں تمہیں اس برج سے نیچے دھکا دے کر نہ ماروں"۔ "نہیں، تم مجھے آسان موت نہیں دو گے"، اسٹون کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ بھی تم نے خوب کہا، تم نے لندن اور ماں کے بھائی کے بارے میں کیا سوچا"، اسٹون پوائنٹ پر آیا۔ "کچھ خاص نہیں"، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ "خطرناک ہو سکتا ہے"، اسٹون نے کہا تو جیک کے چہرے پر معمولی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ "جانتے ہو مجھے ڈر کس چیز سے لگتا ہے"، وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ "کس سے"، اس نے پوچھا۔
गॉड से। वो संजीदगी से बोला। स्टोन खामोश रहा। कभी कभी ही वो किसी पर खुलता था। मार्क के भाई से डरना हमाकत के सिवा कुछ नहीं। जिसका मैं नाम नहीं जानता, शक्ल नहीं देखी, उससे डरूंगा? ये जैक स्ट्रॉबो को कबूल नहीं। कुछ तवक्कुफ के बाद वो खुद को संभालता बोला, मगर फिर भी एहतियात करनी चाहिए। स्टोन ने कहा तो उसने सर हिलाया। तुम किस लिए हो? करो प्रोटेक्ट। इसने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा, स्टोन ने जोश से कहा। जान की ज़रूरत नहीं है मुझे, होशियारी की ज़रूरत है। इसने इसके शाने पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि स्टोन इसके तंज को समझ गया था। मार्क के भाई का इसे किसी और से पता चला था कि ये इसी बात का तंज था जो इसने इसके मुंह पर मारा था। आज वो ऑफिस से जल्दी उठ गया था तो गोया सबकी जान छूट गई। एमा कब से जैक के साथ थी, जबकि वो अभी इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। दुनिया की हीट पार्टी होनी चाहिए। ये जैक बेस्ट एवर, क्योंकि ये जैक्स रोबो की गर्लफ्रेंड की पार्टी है। इसने इसके बाजुओं में हाथ डाले। जैक ने इसकी जानिब देखा। शायद आज तुम मेरा कंधा तोड़ने की कसम खाकर आई हो। इसके साथ एक और शॉप में जाते हुए इसने कहा, जबकि एमा की खिलखिलाहट सबने सुनी थी। जिस चीज़ पर भी एमा हाथ रखती, जैक इसे वो दिलवाता रहा। शॉपिंग करके इवेंट डिज़ाइनर को ऑर्डर देकर वो दोनों मेंशन में वापस लौटे तो रात हो चुकी थी। एमा दौड़ती हुई अंदर आई। आंटी से जैक ने मुझे कल के लिए कितना कुछ दिलवाया है। वो हंसी। वो सो क्यूट, मॉम ने कहा, जबकि जैक सोफे पर बैठ गया। विरस के इसने सवाल किया कि अपने फ्रेंड्स के साथ गया है, मॉम ने बताया। तभी के अंदर दाखिल हुआ। ओह वाओ, लगता है ब्रो को लूट कर आए हैं आप, इसने कहा तो एमा ने बेहद खुश थी, जबकि लैला भी इसकी खुशी में शामिल थी। तुम जानते हो झूठ से मुझे कितनी नफरत है। जैक ने इसे खुशबाश माहौल के की जानिब देखा। क्या हुआ स्वीट हार्ट? मॉम ने जैक के शाने पर हाथ रखा। तुमने ये न्यूज़ अनाउंस की कि जैक रोबो तुम्हें लॉस एंजलिस देगा? वो ज़रा सख्ती से दहाड़ा। क्या? के का रंग फक हो गया, जबकि मॉम ने के की जानिब हैरत से देखा। यही हाल लैला और एमा का भी था। यू बुलशिट इंस मी, डोंट सी मी लाइक कार्नेगी। एकदम इसकी झंड उतरते जैक इसका गिरेबान पकड़ गया कि मुझे ये बोलने पर मजबूर मत करो कि तुम मेरे भाई हो, सुतेले ही सही। ये सब मेरा है, जानते हो तुम किसका है? ये जैक रोबो का। और जैक अपनी चीज़ों में शराकत बर्दाश्त नहीं करता। तो तुम्हारे लिए ये वार्निंग है। तुम अगली बार ज़बान से लफ्ज़ निकालने से पहले जैक के अंदर के जहर को याद रखोगे। इसको दूर झटकते वो अपनी जगह से उठा। वो तुम्हारा भाई है जैक, अगर उसने ऐसा कह भी दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है? ऑफ कोर्स जो तुम्हारा है वो उसका भी तो है। मॉम, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। इसने शोला बार नज़रों से माँ की तरफ देखा। इसे काम करना है मेरे साथ, अपनी जगह बनानी है तो पहले वो मेरे काम को सीखे। यूँ मुंह उठाकर किसी को मैं अपनी मेहनत नहीं दूंगा। वो हाथ उठाता बोला। बट जैक के छोटा है, ईमा भी बोली। आई डोंट वॉन्ट यू टू सपोर्ट अ फूल, उसने सर्द लहजे में कहा और वहाँ से चला गया, जबकि पीछे से वो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। के ने पास पड़ा वास उठाकर ज़मीन पर मारा और अपनी बेइज्जती पर तनफन करता वहाँ से चला गया। तुम ही कुछ कर सकती हो जाना, मॉम ने एमा की जानिब देखा। यू डोंट वरी, जैक को मैं संभाल लूँगी, एमा ने कुछ सोचते हुए कहा। ज़रा जल्द, लेना ने भी कहा तो एमा ने सर हिलाया। जैक अपने रूम में आया, कोट उतारकर सोफे पर पटका। जब इसे इस बात की खबर मिली थी कि ये खबर उड़ा रहा है, उसका दिमाग इस वक्त से शॉर्ट हो चुका था और अब के पर वो गुस्सा उगल कर इसे मज़ीद गुस्सा चढ़ने लगा था। इस वक्त एमा इसे नहीं चाहिए थी, तभी इसने पर्ल के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और 2 कदम पार करता इसके दरवाजे का हैंडल घुमाया। सामने वो इसके ट्रेडमिल का बटन दबा चुकी थी। ट्रेडमिल चलने लगा। जैक दरवाजे पर खड़ा होकर ये मंजर देखने लगा। वो
غور سے ٹریڈمل کو دیکھ رہا تھا۔ جیک اسے پیچھے پیچھے آیا اور ایک بازو سے پرل کو اٹھا کر اس نے ٹریڈمل پر کھڑا کر دیا۔ پرل بوکھلا کر اٹھی۔ اس نے مڑ کر جیک کو دیکھا جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پرل ٹانگیں تیز تیز چلاتی بولی۔ جیک نے اسے چھوڑ دیا۔ دوڑو۔ اس نے بٹن پش کر کے مزید تیز کیا جبکہ پرل پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پلیز روکیں اسے۔ پرل کو رونا آیا۔ تم نے میری بنا اجازت میری چیز کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ بولا جبکہ پرل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اچانک اس کو ہلکان ہوتے دیکھ جیک نے ٹریڈمل بند کر دیا۔ پرل کا سانس پھولنے لگا اور وہ کھانستی ہوئی اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے میری چیزوں میں شیئر نہیں پسند، اور وہ ذرا غصے سے بولا جبکہ پرل نے جلدی سے سر ہلایا۔ کیا تمہارے پاس بھی یہی لباس ہے؟ ہر وقت انہی گھسے پٹے کپڑوں میں رہتی ہو؟ اس کے بیڈ پر شان سے لیٹا وہ بولا۔ پرل کی نظریں جھک گئیں۔ میرے پاس ایسے ہی کپڑے ہیں، اس نے کہا تو جیک پاؤں جھلاتا بنا جواب دیے اسے دیکھتا رہا۔ کوئی گلیمر نہیں تم میں؟ لیک اٹ ایما، وہ اس سے گھورتا بولا جبکہ پرل وہاں سے اٹھی اور واقعی ہی وہ پینڈو لگ رہی تھی۔ میں ایما کو تو نہیں ہوں؟ اس نے بامشکل اس کے سامنے کھڑے ہوتے بات پوری کی۔ جانتا ہوں۔ جیک نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے نزدیک بلایا جبکہ پرل کا دل وہیں اپنی دھڑکنوں کے شور سے میوزک بنانا شروع ہو گیا۔ وہ اسے منع کر کے اپنے وجود پر اس کی مار نہیں سہ سکتی تھی تبھی اس کے نزدیک آ گئی جبکہ جیک نے پل میں اسے قابو کیا۔ Your closeness is different from other، وہ اس کے کان میں بولتا اپنی جسارت پر اترا۔ پرل سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ I won't sing is soon is possible، اس کے چہرے پر جھکتے وہ پھر بولا اور اس کی کمرے کا لیمپ بند کر دیا۔ کمرے کے اندھیرے میں پھیلتی معنی خیز خاموشی جیک کے اعصابوں پر پرل کو مزید سوار کر گئی۔ اس کی قربت کے نشے میں چور وہ اپنا غصہ بھلا چکا تھا جبکہ پرل کے نزدیک یہ صرف زبردستی تھی جس سے وہ روز بروز سہم اٹھتی تھی۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی حسین ترین صبح میں سے ایک تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ حیرت کے طور پر وہ جیک کے پہلے اٹھی، واش روم سے فریش ہو کر آئی اور اپنے چند کپڑوں میں سے اس نے کچھ مناسب ڈریس نکال کر پہنا اور بالوں کو بینڈ میں باندھ لیا۔ چہرے پر بنا کچھ لگائے وہ اپنا بیگ اٹھایا لائی۔ بالکل عام سا بیگ جس میں پرجوش تھی وہ اپنا سامان ڈال رہی تھی، یہ بھولے ہوئے کہ جیک روبو بھی اسی کمرے میں موجود ہے۔ What the hell، وہ دہاڑا اور تکیہ دے کر مارا جو کہ پرل کے منہ پر لگا جس سے وہ ایک دم سہمی۔ بند کرو یہ آواز، اس نے ناگواری سے کہا تو پرل نے بالکل آہستگی سے ڈرتے ڈرتے اپنا سامان رکھا۔ جیک اچانک اٹھا کہ پرل کے ہاتھ سے ایک دم ساری کتابیں چھوٹ گئیں۔ You are such a poor and foolish girl، وہ دہاڑا۔ پرل سر جھکا گئی جبکہ جیک تن پن کرتا اٹھا اور وہاں سے اپنے روم میں آ گیا۔ بلا وجہ اتنی نازک مزاجی، اس نے سر جھٹکا۔ اور اب باہر کیسے جاتی؟ اسے رونا آیا۔ کیا مصیبت تھی؟ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ جیک کے کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹا، شاید وہ دوبارہ سو چکا تھا۔ پرل دبے قدموں سے وہاں سے نکلنے لگی۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی؟ جیک کی آواز پر اس کی چیخ نکلی۔ جیک نے غصے سے اسے دیکھا۔ اب جب وہ خود ہر بات پر اس کے ساتھ ہی سلوک کرتا تھا تو وہ تو صرف ایک لڑکی تھی جن کے دل آبگینوں کی طرح نازک ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی چیخ روکی۔ جیک نے سیل اٹھا کر نمبر ملایا۔ اسٹون مینشن میں ہو؟ ہاں۔ کالج ڈراپ کر دو اس لڑکی کو، اس نے کہا۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ غصے سے گھورنے لگا جبکہ پرل اچانک جلدی سے وہاں سے نکلی اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی کہ کسی سے ٹکرا گئی جس نے ٹکرانے کو کوئی اور مطلب لیا اور اس کے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ لیو می، پرل چلائی۔ آج تو تم خود آئی ہو باہوں میں، کے نے زبردستی کی کوشش کی۔ پرل نے اس کی اپنی جان چھڑانے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی، اس کے رونے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ تبھی اسٹون نے کے کو پیچھے سے جکڑا اور پرل سے دور کیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولا، آواز دبی دبی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ ملازم ہو تو ملازم ہی رہو، سمجھے؟ کے نے اسٹون کو تپ کر کہا۔ ابھی جا کر یہ ملازم جیک کو تمہاری یہ حرکت بتا دے تو تمہارے ٹکڑے مینشن کے باہر پڑے ملیں گے، سمجھتے تم؟ وہ اس کو دھکا دیتا بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔
کے نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اور تم مجھے روک سکتے ہو، اسٹون چلایا۔ پرل مارے ڈر کے رونے لگ گئی تھی، تبھی وہاں مام لیلا بھی آ گئیں۔ اسٹون چھوڑو میرے بھائی کو، لیلا نے اس کو اس سے دور کیا۔ اسٹون یہ کیا بدتمیزی ہے، میں جیک کو بتاتی ہوں تم گھر میں بدمزگی۔ لو جیک آ گیا۔ وہ جانتی تھی ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے، پھر بھی الٹی اسٹون پر ڈال دی۔ وہ جیک کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ جیک بیبی دیکھو اسٹون کیسے کے سے لڑ رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اس قدر نرمی سے کہا کہ جیک کو نیچے اتر رہا تھا۔ اسٹون پر ہی نظریں تھی۔ اسٹون بھی جیک کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ تم، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ نظریں جیک اور کے پر سے پھیر لی تھی۔ اس نے پرل کو کہا، جبکہ پرل جلدی سے آنسو صاف کرتی باہر بھاگی۔ اسٹون بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جیک نے کے کو دیکھا۔ بنا اگلا لفظ کہے اس نے ٹیبل کی جانب رخ کیا، جبکہ پیچھے سب تلملائے تھے۔ اس نے پرل کو کہاں بھیج دیا؟ مینشن میں ایما داخل ہوئی تو جیک کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اوہ اٹس ڈال برتھ ڈے، اس نے انداز سے کہا اور بازو پھیلائے۔ ایما اس کے بازو میں سما گئی۔ روز کی طرح جیک نے جسارت کی۔ میرا برتھ ڈے اسپیشل ہو گیا سویٹ ہارٹ، اس نے کہا۔ رات کا انتظار کر لو، یقیناً یہ اور بھی اسپیشل ہو جائے گا، وہ بولا، اور سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ مجھے گفٹ کیا دے رہے ہو؟ ایما نے کہا۔ جو تم کہو، جیک نے شانے اچکائے۔ ڈائمنڈ کراؤن، ایما نے پرجوش ہو کر کہا۔ تو باقی سب کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا؟ موم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر اتنا مدھم تھا کہ صرف لیلا ہی سن پائی۔ لیلا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا، گویا کچھ بھی مزید بولنے سے روکا۔ شور ایما، بٹ یو آر نائٹ از اونلی مائن، وہ بولا تو ایما کا کہکہ ابھرا۔ آئی ایم یورز مین، آئی ایم یورز۔ ایما نے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں، جبکہ باقی سب کو آج یہ مناظر کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ جیک کچھ دیر بعد اٹھ کر وہاں سے باہر نکلا تو سب ایما کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ایما نے شانے اچکائے۔ ایما ڈونٹ فارگیٹ اینی تھنگ، لیلا نے کہا۔ یو تو ایما نے سر ہلایا۔ آئی نو کہ اس نے سب کو تسلی دی اور مسکرائی تو سب مسکرا دیے۔ یہ تمہیں کیا اس غریبن کے پیچھے پڑنے کے دورے پڑے ہیں؟ موم نے ذرا خفگی سے کہا۔ او موم، وہ بس فن۔ وہ جس طرح ڈرتی ہے اچھا لگتا ہے کہ ہنسنا تو لیلا اور ایما نے غصے سے اس کو دیکھا۔ تمہارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اس غریبن کو آج کے بعد دیکھنا بھی مت، لیلا نے زہر اگلا۔ اب یوں مت کہو، اسے تنگ کرنے سے گھر میں مزہ آنے لگا ہے، کہ ڈھٹائی سے ہنسا۔ خیر ہے لیلا، اس کا بھی دل ہے، ایما نے کہکہ لگایا تو سب اس کے ساتھ کہکہ لگانے میں شامل ہو گئے۔ اپنے آفس میں شان سے چیئر پر جھولتے اس نے اسٹون کو دیکھا، جو مارک کے بھائی اور لندن میں ان کے کاروبار کی ڈیٹیلز ہیک کرنے کی جان توڑ کوشش میں تھا۔ اس لڑکی پر توجہ رکھنا، اس نے کہا، اور پوری وال جتنے بڑے ایکویریم کی جانب دیکھا جس میں ہر نسل کی مچھلی سکون سے تیر رہی تھی۔ کون لڑکی؟ اسٹون نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ پرل، جیک نے منہ سے ادا ہوئے لفظوں پر اسٹون نے اس کی جانب دیکھا۔ تم کیوں اپنی بیوی پر نظر رکھوا رہے ہو؟ اسٹون سمجھا نہیں۔ کبھی ایما پر تو نظر نہیں رکھی، ایما میری بیوی نہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ خیر تمہارے اصول عجیب ہیں، نہ سمجھ آنے والے، جسے تم بیوی کہہ رہے ہو منہ تم اسے لگاتے نہیں۔ اسٹون نے اچانک اس کے گھڑنے پر زبان دبائی۔ جیک کی خاموش نظریں اسی پر تھیں، جبکہ اسٹون نے دوبارہ لیپ ٹاپ پر فوکس کر لیا۔ ہو جائے گا تمہارا کام، وہ منمنایا تو جیک نے اپنا سیل فون اٹھایا، جس پر ایما کی کال آ رہی تھی۔ ویئر آر یو سویٹ ہارٹ، ایما بولی تو جیک نے رولنگ چیئر کے پیچھے سر ٹکا لیا۔ ہاؤ آر یو بیبی، اسٹون نے اس کے لہجے کا بدلاؤ دیکھا اور اکتاہٹ سے دوبارہ اپنا رخ بدل لیا۔ وہ جان گیا تھا اب کس کی کال آئی ہے۔ اوہ جیک، یو آر دی بیسٹ وین، ایما نے اٹھلا کر کہا تو جیک نے نگاہیں اس مچھلی کی جانب لی جو سب سے چھین کر کھانا کھا رہی تھی۔ آئی نو، وہ بولا تو ایما کھلکھلا دی۔ تم نے میرا گفٹ ہائر کر لیا ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ آف کورس، جیک نے کہا، جبکہ ایما کی چیخ نکلی۔ مگر اتنی جلدی کیسے پاسبل ہوا؟ یہ تو تقریباً امپاسبل تھا، وہ حیران تھی۔ جیک کے لیے امپاسبل کا لفظ نہیں بنا، اس نے فخر سے کہا، تو ایما نے اس بات کو ایکسپٹ کیا۔ رات پارٹی پر کون سا کلر پہنو گے؟ ایما نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
जैक के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखरी। ब्लैक, इसने जैसे पूरी इसरारियत से कहा। एमा ने हंस दी। आई ऑल्सो वेयर ब्लैक, इसने कहा। ग्रेट, जैक ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और स्टोन का चेहरा देखने लगा। अचानक ही स्टोन के बुरे बुरे तासुरात देखकर इसको हंसी आई। स्टोन ने हैरत से देखा। वो तुम्हें सिर्फ आलू बनाती है, स्टोन ने तप कर कहा। मैं कौन सा उसे सीधा बनाता हूँ। आई लव हर ब्यूटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जैक ने लापरवाही से कहा और खड़ा होकर एक्वेरियम के पास आ गया। फिर भी इसे बगल में रखना ज़रूरी है, स्टोन अब भी मसरूफ़ सा बोल रहा था। शी हैव स्टैंडर्ड, जैक ने इसे हकीकत का आईना दिखाया। नो जैक स्ट्रॉबो, यू हैव स्टैंडर्ड, और जो तुमसे जुड़ता है उसका स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाता है। मुझे लगता है तुम्हें पर्ल को भी आज की पार्टी में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसने इसकी तरफ देखा। वो मेरे टाइप की नहीं, जैक ने नफ़ी की। तुम ट्राई करके देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम इसके करीब नहीं गए, इसने कहा तो जैक की घुरी पर वो आहिस्तगी से सॉरी किया। पर्ल इज़ माई प्रॉब्लम, नो वन इंटरफेरेंस इज ट्रबल टॉलरेबल। पर्ल मेरा मसला है, किसी और का अमल दखल बर्दाश्त के काबिल नहीं, इसने कहा तो जैक ने सर हिलाया। मुझे लगता है यहाँ मामला सख्त पक्का है। स्टोन अपनी कोशिश में नाकाम रहा। स्टोन पलक झपककर खोलने पर मौत सामने खड़ी नजर आती। संजीदगी, वहशत और सख्ती से इसकी जानिब देखते इसने कहा, और स्टोन ज़रा खफीफ सा हुआ। किसी और हैकर का इंतज़ाम करो, मुझे रात तक इसकी तस्वीरें चाहिए, इसने सीधे लफ्ज़ों में कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश और कर जाने में फ़र्क है, और मुझे कर जाना है, इसने जैसे रिमेंबर कराया। तभी साक माजरत करता अंदर आया। सर, माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये लड़का बार बार आ रहा है, सुबह शाम आता है। साक ने डैन को अंदर धक्का दिया और कदरे गुस्से से बोला, क्योंकि डैन ने इसका जीना मुश्किल कर दिया था। जैक ने गुस्से से इसको देखा। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, सर्द लहजे में उसने सवाल किया। आई नीड वर्क, डैन ने कहा तो वो जैक कुछ देर इसको देखता रहा, फिर अपनी जगह से उठा, इसका गिरेबान पकड़ा और स्टोन के पास धक्का दे दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम आधे घंटे में मुझे ढूंढ देते हो तो आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, वरना यही तुम्हारे भेजे से निकलने मगज मेरी मछलियाँ खाएंगी। इसके अल्फाज डैन का दम खुश्क कर गए थे। स्टोन, सार्क दोनों खामोश खड़े। जैक इसके सर पर खड़ा था, जबकि डैन ने दिल में सोच लिया था, आज हार होकर आर या पार। वो मार्टेल के भाई की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था, यानी वो शख्स जिसको अभी अभी उसने ये धमकी दी थी कि इसके भेजे को मछलियाँ खा जाएंगी, वो इसे ही ढूंढवा रहा था। डैन को हंसी सी आई और इसने थोड़ी बहुत तरदुक के बाद एक धुंधली तस्वीर बरामद कर ली। वहाँ की इन्फॉर्मेशन से अभी ही तस्वीर मिली है, ये तस्वीर 4 दिनों में क्लियर हो जाएगी, इसने कहा तो जैक ने इसकी जानिब देखा और स्टोन को लैपटॉप थमा दिया। ट्यून ने सारी डिटेल सर्च की और वो वाकई इसकी तस्वीर थी, मगर क्लियर होने में इसे 4-5 दिन लग सकते थे। इसने जैक की जानिब देखा तो आंखों में ऐसा तासुर था कि जैक समझ गया। बाहर ले जाओ इसे, सार्क को जैक ने कहा, और सार्क डैन को लेकर बाहर निकल गया। जैक ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। इट्स मैजिकल, जिस इन्फॉर्मेशन को 3 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, इसने वो निकाल दी। देखो, ये इसके बंगलों की लोकेशन है, मार्क वेला, नीम प्लेट। इसके साथ एक और माफिया गैंग डेविड भी शामिल है, तुम समझे रहे हो। इट्स एक्सीलेंट। स्टोन हद से ज़्यादा मुतासिर था, जबकि जैक तवज्जो से हर चीज़ देख रहा था। मामूली सी चूक इसके दुश्मनों को मुंह खोलने का मौका दे सकती थी। वो जानता था इसका कोई नहीं है, एक इंसान भी इसका नहीं है। ये इसका खौफ और दहशत है जो सबके मायनों पर कुफल डाल देता है। इस लड़के को टॉर्चर करो, जैक ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। व्हाट बट वाई, स्टोन को समझ नहीं आई। अगर तुम ये बात जान जाते तो मेरी जगह बैठे होते। जैक ने संजीदगी से स्टोन की जानिब देखा, जिसने अगली बात किए बिना सॉक को इसका पैगाम दे दिया। वो सुन सकता था। वो लड़का बाहर चीखने चिल्लाने लगा। एकदम कैसे बाजी पलट गई थी।
पर्ल! स्टेला की चीख ने पूरे कॉलेज को सर पर उठा लिया था। पर्ल की आंखें नम हुई। इसको देख वो दौड़ती हुई इसके सीने में समा गई और रोने लगी। स्टेला हैरान रह गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तुम्हारी मार्बेट की बहुत याद आती थी, उसने रोते हुए कहा तो स्टेला आके लब मुस्कुरा दिए। पागल लड़की हो तुम, ये कोई रोने वाली बात है? तुम जैक से कहती वो मोबाइल दे देता तुम्हें। खैर दफा करो और सब से मिलते हैं। Hey you guys, then Jack's wife. You know Mafia King, the Jack's Robo, Pearl Jack's Robo. वो ग्राउंड में चीखी। लड़कियों ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर स्टेला ने जब इन्हें पूरा पूरा यकीन दिलाया तो कुछ कुछ मान गई और पल को इश्तियाक भी इन्हीं नज़रों से देखने लगी। एक जली कटी की जानिब से तंज भरा। क्या जैक तुम्हें कपड़े नहीं दिला सकता? वो बोली तो सब हंसने लगे। पर्ल नर्वस सी होकर एक तरफ होने लगी कि इसकी कलाई मार्बेट के हाथ में आ गई और मार्बेट हमेशा की तरह इसे सब में से निकाल कर ले गया। पर इस वक्त मार्बेट को फरिश्ता ही लगा। खैर वो हमेशा इसके लिए फरिश्ता ही रहा था, जो हर पल इसकी मदद करता था। कैसी हो तुम? ज़रा इंतहा गोशे में लाकर इसने सवाल किया और मार्बेट ने पल को सीने से लगा लिया। खैर यहाँ पर आम था, मायूब बात नहीं थी। पर्ल इसके सीने से लगी रोने लगी, जबकि कुछ लोगों की नज़रों में ये मंजर उचके थे। तुम ठीक हो पर्ल? मार्बेट ने जानना चाहा। हाँ मैं ठीक हूँ मार्बेट, इसने आंसू साफ करते हुए कहा। फिर इस तरह क्यों रो रही हो? इसने सवाल किया। मुझे लगा अब हम दोस्त नहीं रहे और मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगी। वो फिर से सिसकने लगी तो मार्बेट को हंसी सी आ गई। वो जख्मी सा हंस दिया। खैर तुमने मुझे धोखा दिया तो ऐसा ही दिया था कि मैं दोबारा तुम्हारा सामना ना कर सकूं, मार्बेट ने कहा और वो बेंच पर बैठ गया। वो सब अचानक हुआ, पर्ल इसे तफसील देने लगी। क्या फ़ायदा पर्ल, अब तो हो गया और तुम्हारे वजूद पर इसकी छाप पड़ गई। मार्बेट ने इसको गौर से देखा और निगाह झुका ली। पर्ल का चेहरा सुर्ख सा हो गया। उसने मुझे ख़रीदा है। वो बच्चों की तरह सिसकी। जो कुछ वो बर्दाश्त कर आई थी, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से कुछ छुपाती। वहाँ स्टेला भी आ गई और ये लफ्ज़ सुनकर उसने पर्ल को घूरा। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम दोबारा ये लफ्ज़ नहीं बोलोगी। स्टेला गुस्से से भड़की। आई एम नॉट आरोबर्ट, एम पर्सन, एम हेवन। क्यों नहीं समझता कोई ये बात? पर्ल फूट फूट कर रोती दोनों को ही परेशान कर गई। मार्बेट ने स्टेला को घूर कर देखा। पूरी बात बताओ मुझे, इसने दो टोक लहजे में कहा। तो स्टेला ने इसे सब बता दिया कि किस तरह वाजिद के कर्जे के बदले में उसको खरीद चुका था। वो तुम्हारे साथ ठीक रवैया रखता है ना? मार्बेट ने पल को चेहरा पकड़ा। अभी वो कोई जवाब ही देती कि आगे पीछे की गाड़ियां आ रुकी। पल का रंग लिट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया। जैक इस गाड़ी में से निकला तो तीनों हूंक से रह गए। जैक इन तीनों के नज़दीक आया और अपने ग्लासेस उतारे। इसको आंखों में ट्रांस था, जो दूसरे को अपने शहर में जकड़े। जैक मार्बेट को देख रहा था। एज ही योर फ्रेंड, इसने मार्बेट को ऊपर से नीचे तक देखकर पर्ल की जानिब देखा, जो कि सर झुका गई। जी जी जी, इसने हलक में फंसते लफ्ज़ बामुश्किल बाहर निकाले। जैक ने सर हिलाया। खौफ की लहरें तीनों के वजूद में गर्दिश कर रही थी। नाइस टू मीट यू। जैक ने अचानक हाथ मार्बेट के आगे बढ़ाया। मार्बेट सिमत वो दोनों भी हैरान रह गई। मार्बेट ने हिम्मत से इसके आगे हाथ किया, जिसे जैक ने अपने फौलादी गिरफ्त में जकड़ा। मार्बेट को लगा इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। आह आह, उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। जैक इसे यूं ही तड़पता देखता रहा और फिर हाथ को झटका। दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी, इसने इसका शाना थपथपाकर कहा, जबकि मार्बेट इसको देखता रह गया, जो इसका हाथ तोड़ते तोड़ते रुका था। चलें स्वीट हार्ट। जैक ने पर्ल का गाल पर नरमी से हाथ चलाया। पर्ल को खतरे की बू आ रही थी। इसका दिल किया यहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा कर सकती थी क्या? इसने जैक का बड़ा हाथ थाम लिया और जैक इसे लेकर गाड़ी में सवार हो गया। पर्ल ने मार्बेट पर एक आखिरी निगाह डाली और गाड़ी कॉलेज से बाहर निकल गई। गाड़ी सड़क पर पानी की तरह तैर रही थी। मुझे झूठ से नफरत है। जैक की आवाज़ कान में पड़ी तो इस अपने जिस्म से रोंगटे उठते महसूस हुए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पर्ल ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। इंसान को वो काम करना ही नहीं चाहिए कि इसके बाद गिड़गिड़ाना पड़े।
اس نے اس کے ہاتھوں کو نظر انداز کیا۔ پلیز مارگریٹ کو کچھ مت کہیے گا، پرل عجیب سے احساس کے تحت بولی، جبکہ اس کا یہ بولنا جیک کے لہو میں انگارے چبھ ہو گیا، مگر اس سے اپنے ہر جذبے پر کنٹرول حاصل تھا اور یہ اس کے کامیاب ہونے کی کنجی رہی تھی۔ کافی پتلا ہے تمہارا بوائے فرینڈ۔ جیک نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ دیا۔ پرل کا وجود سرد پڑ گیا تھا، وہ کیا کر رہا تھا وہ نہیں سمجھ سکی۔ اس نے گھٹنا پکڑے اس کی ٹانگ پر سر رکھے، وہ آنسو بہاتی کانپ رہی تھی۔ کب سے دوستی ہے؟ وہ نرمی سے ہاتھ اس کے بالوں میں چلاتا بولا۔ پرل کو یہ سب کسی انہونی کی نشانی لگ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر جیک نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ بہت چھوٹی تھی تب سے ہے، پرل نے بتایا۔ کتنی چھوٹی؟ جیک نے سوال کیا۔ پرل کا دم گھٹ رہا تھا۔ 3 سال کی، اس اندازے سے بتایا۔ کتنی بار اکیلے میں ملی ہو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ پرل اس کے گھٹنے کو پکڑ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دیں، ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، اس نے کہا۔ جیک نے جھک کر اس کے گال پر پار کیا اور جبکہ پرل کو وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جیک اس کے گال پر ہاتھ چلاتا رہا۔ پرل نے اس کا گھٹنا زور سے پکڑ لیا۔ کیا سوچ رہا ہوں میں؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ پرل کی زبان سوکھ رہی تھی۔ میرا بوائے فرینڈ مارگریٹ نہیں ہے، وہ بولی، جبکہ جیک نے اس کے بالوں کو پکڑ کے کھینچ کے اوپر کیا۔ تو آ گیا وقت۔ اس نے پرل کا چہرہ اپنے چہرے سے کافی نزدیک کر لیا۔ بہت افسوس کے ساتھ میرے پاس جھوٹ بولنے والوں کے لیے صرف سزا ہے، اس نے کہا اور پرل کی شفاف کچھ سرے سے گال اس نے اپنے دانت کاٹ دیے۔ پرل چلا اٹھی، مگر جیک اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کو سیٹ پر دھکیل کر اس نے اس کا گال اپنی دانت میں کچل دیا۔ پرل کی سسکیاں اٹھ گئی۔ جیک اس کے اوپر تھا، غور سے اس کے خون سے گیلے گال کو دیکھنے لگا۔ پرل تو رو ہی رہی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ روتے میں اچھی لگتی ہو، اس نے اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے۔ مجھے شیئرنگ نہیں پسند، اس نے جیسے اپنی مجبوری بتائی۔ بھلا وہ چیپ ہو، میری خریدی ہوئی، یہ مہنگی ترین ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر کے اسے دور ہوا اور دوبارہ اس کا سر اپنی ٹانگ پر رکھ لیا، جبکہ پرل یوں ہی روتی رہی۔ خون کی بوندیں اس کے گال سے ٹوٹتی اس کی گردن میں بہنے لگیں۔ پارٹی کی تیاریاں مینشن میں زور و شور سے چل رہی تھی۔ جب جیک اندر داخل ہوا تو اس کا سیل فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ یہ نمبر دیکھ کر وہ کبھی اسے کال نہیں کرتی تھی۔ اس نے پرل کی شانے پر سے ہاتھ ہٹایا اور ایک طرف چلا گیا، جبکہ پرل چہرے پر اسی کا دیا رومال رکھے اوپر کی جانب جاتی کہ آنٹی سامنے آ گئی۔ ان کے پیچھے کے بھی تھا۔ لیلا بھی گھر ہی تھی۔ اوہ، اس غریبن کا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ پرل نے اس کی جانب نہیں دیکھا کہ آگے کو بڑھا۔ اس سے پہلے ہی وہ اس کا رومال ہٹاتا پرل چلا کر پیچھے ہٹی۔ تینوں نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ میرے راستے سے ہٹ جائیں، اس نے کہا۔ تبھی کے نے جیک کو دیکھا۔ بھابھی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں برو کی برائیاں کر رہی ہیں؟ اس نے اچانک پینترا بدلا، جبکہ پرل کا دل کیا اپنے بال نوچ ڈالے۔ جیک کی خوشبو وہ اپنے پیچھے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش اس کی کمر ہی جھلسا اٹھی اور وہ ان سب لوگوں سے دور بھاگ گئی۔ اس سے نہیں برداشت ہو رہا تھا یہ سب، اس کی جان جا رہی تھی۔ جیک نے اس کو سنجیدگی سے بھاگتے دیکھا اور پھر باقی سب کو دیکھا جو مسکین سی صورت بنائے کھڑے تھے۔ ایما نہیں آئی ابھی؟ لیلا جیک نے پوچھا تو لیلا نے نفی کی۔ اوکے، یہ آرڈر لیتے آنا۔ جیک نے ایک چٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی کہ کو تب چڑھی۔ اس کا نوکر تھا جو کام کرتا اور دھیان سے اس نے وارننگ دی۔ جیک اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے کوٹ اتار کر ابھی وہ واش روم جاتا کہ ساکھ کا فون آ گیا۔ اس نے ذرا تپ کر فون چیک کیا۔ واٹس یور پرابلم؟ وہ بھڑکا۔ سر، وہ بے ہوش ہو گیا ہے الیکٹرک شاک سے، ساکھ نے پھولی سانسوں سے بتایا۔ کچھ کہا اس نے منہ سے؟ جیک نے پھر سے پوچھا۔ نہیں سر، کچھ نہیں کہا، بس یہ کہہ رہا تھا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ ساکھ نے بتایا تو جیک نے سر ہلایا۔ اسے بھوکا پیاسا چھوڑ دو کوٹری میں۔ جیک نے ایک اور حکم دیا اور فون بند کر دیا، جبکہ خود واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو اسے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا تپ کر دروازے کو گھورا اور اس کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھلا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ جیک نے اس کو
चाहत से देखा, गो के वो आंखों की चाहत तंजिया थी। लेडी नेवर फॉरगेट दैट जैक बाउट योर फॉर हिमसेल्फ, इसने जरा अतरंग में कहा। पर्ल रोती ही रही। जैक सीटी पर मधुर धुन बजाता वो दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़े अपने बेड पर लेट गया। इसके बेड की दूसरी तरफ ही पर्ल का बेड नजर आता था। इसने मोबाइल देखते अचानक इसके ऊपर निगाह उठाई तो वो रुमाल हटाकर अब जख्म को टिटोल रही थी जो इसके चेहरे पर सूख और नीला हो चुका था। आईने में देख, तुम्हें अच्छा लगेगा, जैक ने वहीं से आवाज़ लगाई। पर्ल उठकर सोफे पर बैठ गई। ना इसमें दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत थी और ना ही वो कर सकती थी। तभी वो वहाँ से उठकर सोफे पर बैठ गई। इसके निगाह ही इस पर पड़े, जबकि जैक ने सद महरी से उसे देखा और कुछ देर पहले आने वाले फ़ोन के बारे में सोचने लगा। वो समझ नहीं सका वो क्यों बुला रही थी उसे। शानदार पार्टी का आगाज़ हुआ। जैक ब्लैक ड्रेस में बेहद हैंडसम लग रहा था, अपनी अपनी कैंडल में खड़ा, जबकि लोग इसकी प्रिंसेस एम्मा को समझते हुए खुद ब्लैक मैक्सी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैक ने एम्मा के मुंह में केक दिया और हाथ दूसरी तरफ किया। नौकर ने इसका हाथ साफ किया। एम्मा बेहद खुश थी, खिलखिला रही थी। मॉम और लैला भी बहुत खुश थी, जबकि अब तक नहीं आया था स्टोन विराज के। जैक ने कानों में लगी ब्लूटूथ में बोलकर स्टोन से कहा तो स्टोन ने इर्द गिर्द देखा। वो यहाँ नहीं है, वो बोला तो जैक को गुस्सा आने लगा। सर्च करो वो कहाँ है, इसने कहा और एम्मा के हाथ से वाइन पीने लगा जो वो इसे खुशी से पिला रही थी। कुछ देर में सबसे मिलकर उसने दोबारा स्टोन से केक के बारे में पूछा। वो अभी भी नहीं दिख रहा। स्टोन ने वही बात की। वो आ गया, स्टोन ने कहा तो जैक ने सर से तनाव ख़त्म हुआ। इसे पार्टी में पल नहीं थी, इसने होना भी नहीं था। जैक के नज़दीक वो इससे एबल नहीं थी। वो दुनिया को वो पल को दिखा भी नहीं कैसे देता, इसके चेहरे पर सौगात जो छोड़ आया था। पार्टी में वो जल्द ही मोह हो गया था। जिसकी बाहों में एमा हो उसे कहाँ ध्यान होता है इधर उधर जा सकता है भला। कि मैंशन अंदर दाखिल हुआ, उसका वजूद खौफ से काँप रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। इसने मॉम को फ़ोन किया, जिन्होंने उठाया नहीं। फिर इसने लैला को फ़ोन किया, जिसने फ़ोन तो उठाया मगर इसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। जब के ने दोबारा मॉम को फ़ोन किया। कहाँ हो के? बहुत शोर में वो बोली। मॉम मॉम प्लीज़ मेंशन में आए यार जल्दी, के ने कहा। कि क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वो ऊंचा बोलो, उन्होंने कहा। मॉम मुझसे वो क्रॉन गुम हो गया है, वो चीखा, मगर वहाँ आवाज़ सुनाई नहीं दी गई थी। केक का दम निकल रहा था, अब क्या करूँ। तभी स्टोन की कॉल आई। जैक कह रहा है बॉक्स लेकर इसके पास पहुंचो, स्टोन ने कहा तो केक के तोते उड़ गए। इसने फ़ोन बंद किया, क्रॉन का खाली डब्बा देखा और अचानक इसके दिमाग में झमाका सा हुआ और लबों पर शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। वो जल्दी से जैक के कमरे में भागा। दरवाज़ा खुला था, शायद इसकी किस्मत भी थी। वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था, जबकि दूसरे कमरे की लाइट खुली हुई थी। इसने अफसोस से दूसरे कमरे में झांका। सदा अफसोस, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए वो बहुत दुख होगा। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, उसके मुंह से कहका उभरा और वो बॉक्स जैक के कमरे में रखकर बाहर निकल गया। इसके अंदर से अब बिल्कुल ही खौफ उड़ चुका था। अच्छे से तैयार होकर वो पार्टी में शामिल हुआ तो रिलैक्स था। कम अज़ कम अब उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी इससे पहले थी। अभी इसे कुछ ही देर हुई थी कि जैक ने इसकी जानिब देखा और इशारे से इसे अपने पास बुलाया। लोग एक्साइटेड थे कि जैक एम्मा को क्या गिफ्ट देने वाला है। के को कुछ घबराहट तो हुई मगर वो कॉन्फिडेंट सा इसके पास आ गया। वेयर इज़ बॉक्स? जैक ने शोर से में कदरे ऊंचा कहा। ओह ब्रो, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं। मैंने तो आपके कमरे में वो बॉक्स रख दिया था, के ने अपनी आवाज़ पर काबू पाकर कहा तो जैक ने इसे सख्ती से घूरा। तुम पागल हो? जैक ने इसे देखा। सॉरी ब्रो, के बोला तो जैक ने स्टोन को कॉल की। स्टोन, मेरे रूम में से बॉक्स लेकर आओ, इसमें क्रॉन होगा। जैक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो तब कर बोला तो स्टोन, जो इसे कुछ कहना चाहता था, फ़ोन बंद होने पर वो मेंशन की जानिब बढ़ा और जैक के कमरे में आ गया। इसे दूसरे रूम का दरवाज़ा बंद था। इसने क्रॉन उठाया, डब्बा खोला तो डब्बा खाली। तो स्टोन के माथे पर अच्छा आना पसीना फूट पड़े। इसने इर्द गिर्द देखा मगर वहाँ क्रॉन नहीं था।
जैक, जो स्टोन और के की इस हरकत पर शदीद गुस्से में था, वो इतना लेट किस लिए कर रहे थे जबकि सब लोग मुसलसल एमा के गिफ्ट के बास बरस कर रहे थे। जैक अपने रूम में आया और स्टैन को आंखें फाड़े खड़े देखा तो नज़र क्राउन पर गई, जो मौजूद नहीं था। और ये इतना महंगा था कि अगर वो ये बेच देता तो इसकी 7 नस्लें भी सुकून से खाती। जैक खामोशी से खड़ा स्टोन को देख रहा था। जैक की स्टोन ने इसको देखा, जबकि जैक ने पास पड़ा आवाज़ ज़मीन पर दे मारा। छनाके की आवाज़ से दूसरे कमरे में मौजूद पर्ल भी भागती बाहर आ गई, मगर किसी की तवज्जो इसकी तरफ नहीं थी। जैक का गुस्से से फनकारता वजूद जैसे शोले उगला रहा था। एट ने दूसरा आवाज़ भी फेंक दिया। जैक स्टोन इसकी तरफ बढ़ा, इसका हाथ थामना चाहा, मगर जैक ने इसे धक्का दिया और इसका गिरबान पकड़ लिया। पर्ल की टांगें कांप रही थी। कहाँ है वो क्रॉन? वो दहाड़ा। स्टोन इसे हैरानगी से देख रहा था। क्या वो उस पर शक कर रहा है? मगर स्टोन की आंखों का तासुर देखकर जैक ने इसे परे धकेला और खुद तनफन करता पलट गया। स्टोन ने अपना कॉलर दुरुस्त किया और पर्ल की जानिब देखा, जिसके गाल पर बहुत बड़ा निशान था। पर्ल ने इसको खुद को देखता पाया तो वहां से जल्दी से हट गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। जैक नीचे आया। सब पार्टी में मशगूल थे। जैक ने के को तलाशा। स्टोन इसके पीछे पीछे आया। ये काम स्टोन का था और अब इसे ना जाने कौन बचाएगा जैक से। वो खुद परेशान देख रहा था। जैक के की तरफ बढ़ा, इसे डांस फ्लोर से नीचे खींचा और इसका गिरेबान पकड़कर इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। के का चेहरा सुर्ख हो गया था, इतना कि गोया इसके मुंह से खून छलक आएगा। पार्टी थम गई। लोग हैरानगी से जैक को देखने लगे। खैर, हैरानगी की कोई बात तो नहीं थी, वो ऐसा ही तो था। कहाँ है क्रॉन? जैक दहाड़ा। एमा का कलेजा मुंह को आया। क्या वो गुम हो गया है? केक का रंग सफ़ेद पड़ गया। स्टोन इस बदमज़गी को देखते सबसे माजरत के लोग जाने शुरू हो गए। नहीं समझा, मगर आज इसने साबित कर दिया कि वो रुक गया है। आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि जैक ने गौर से इनकी तरफ देखा और इसने कदम मेंशन की तरफ उठाया। स्टोन इसके पीछे भागा था। वो जानता था वो लड़की बेकसूर है, ये काम की ही ने ही किया है। मगर जैक जिस शदीद गुस्से का शिकार था, इसने अपना गुस्सा अफसर इंडेल पर दिया तो। जैक रुको, बात सुनो। वो क्यों चुराएगी? स्टोन ने इसे रोका। ये बात मैंने क्यों नहीं सोची अपने ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? मैं अपने भाई पर शक किया मैंने। जैक ने मुठ्ठियां भींची। जैक, पागल मत बनो, तुम जानते भी हो कि कैसा है। फिर भी स्टोन इसके सामने आया। वो क्यों चुराएगा? क्रॉन क्रॉन चुरा कर उसने खुद पहनना है। जैक दहाड़ा और स्टोन को दूर धकेलकर गड़ाप से अंदर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। गार्ड पलट कर स्टोन के पास आ गए। सर, पूरे मेंशन में क्रॉन नहीं है कहीं भी, उन्होंने कहा, जबकि स्टोन ने अफसोस से इस बंद दरवाजे को देखा। इसे यकीन था ये सब के क्या दोहरा है। तभी इसने फ़ोन घुमाया के की सेल की लोकेशन चेक करके वो पिछले 3 घंटों में कहाँ कहाँ गया था। इसने हुक्म दिया और फ़ोन बंद कर दिया। पहली बार इसे अफसोस हो रहा था, ना जाने जैक इसका क्या हल करेगा। वो वहाँ से हटकर नीचे आया तो वो चारों सर जोड़े खड़े थे। स्टोन को देखकर एकदम अलग अलग हुए। स्टोन ने बेहद गुस्सैली एक निगाह इन सब पर उठाई। वो सिर्फ जैक को कैश करना जानता थे, मगर ये भी सच था कि वो जैक बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं था, मगर बाज़ औक़ात ऐसे जज्बाती कदम उठा लेता था जिससे इसको काफ़ी नुकसान पहुँचता हो। और बिल्कुल इसी तरह तो माही के साथ भी हुआ था। जैक की सौतेली माँ जैसे वो काफ़ी अहमियत देता था, इसने ही तो माही वक्त इसे घर निकलवाया था।